تو بہرحال اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ ہر دینی طالب علم اپنی نیت کو اور اپنے عمل کو اس کے سانچے کے اوپر ڈھال کر دیکھے، پرکھ کے دیکھے کہ وہ اس کا نیت کیسے خالص ہے اور اس کا عمل کیسا خالص ہے، خصوصاً علم دین۔ یہ جن شخصیت کی تصویر ابھی آپ کے سامنے، یہ اپنے اخلاص نیت و عمل کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور حتیٰ کہ کبھی مجلس پڑھنے بھی اگر جاتے تھے تو وہ اس طرح سے مجلس کی نیت کر کے جاتے تھے جس طریقے سے نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ کسی بھی طرح سے کوئی بھی دنیاوی کوئی خیال ان کے دل و دماغ میں آتا ہی نہیں، اپنے عمل کو اس حد تک خالص رکھتے تھے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو پاکستان کے مشہور عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری کے والد مصطفیٰ جوہر صاحب کے ہیں۔ ان کی شخصیت کا عام طور پر ہم پاکستان سے باہر کے علماء کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اخلاص کے اعتبار سے، اپنی نیت کے اعتبار سے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کچھ روشنی اس کے اوپر بھی ان کی سیرت بھی ڈالی جائے گی۔ غلام حسین عسکری صاحب تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی تھی، اس سے پہلے وہ اسی پیٹرن کے اوپر مجالس پڑھا کرتے تھے کہ جس طریقے سے عام ذاکرین پڑھتے ہیں، جس میں واہ واہ وغیرہ یہ سب کچھ اس کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اس قسم کے نقطہ آفرینیاں پیش کرنا کہ جس سے لوگ واہ واہ کرتے۔ اچانک سے انہوں نے اپنا پورے ٹرینڈ کو بدل دیا اور مکمل تبلیغی مجلس پڑھنے لگے، اور خود کہتے تھے کہ مجھے پتا تھا ان کی بھی کھڑکی توڑ جو ہے جسے کہا جاتا ہے نا، ایسا مجمع ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اخلاص پیدا ہوا اور معلوم تھا کہ اب جب سے میں نے یہ مجالس پڑھنی شروع کی اس انداز کی تبلیغی تو مجمع میرا بہت کم ہو جائے گا، لیکن پروردگار نے ایک ایسا کام ان سے لیا اور تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی، اور آج انڈیا اور پاکستان کے اندر ہزاروں مدرسے انہی کی کوششوں کے نتیجے میں جس وقت جہاں بھی کام کر رہے ہیں انہی کی کوششوں کی وجہ سے اب تک کام کرتے رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت ہیں یہ آیت اللہ مہدی نراقی۔ آیت اللہ مہدی نراقی وہی ہیں جو ملا احمد نراقی کے والد، ملا احمد نراقی، جن کی بہت ہی مشہور کتاب عروج السعادہ ہے، لیکن ان کے والد نے بھی ایک اخلاقیات پہ کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے جامع السعادات۔ ان کے والد کی اخلاقیات کے اوپر، علم اخلاقیات کے اوپر ایک بہترین کتاب جو ہے شمار ہوتی ہے، اور تمام اخلاقیات کی کتابیں جو بعد میں لکھی گئیں اس میں ضرور کہیں نہ کہیں جامع السعادات سے کوئی نہ کوئی چیز لی جاتی ہے اور ریفرنسز میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، ملا مہدی نراقی۔ اور ان کی کتاب جامع السعادات ایسی کتاب ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے علماء ان کی اس کتاب کا درس لیتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تھی جامع السعادات ملا مہدی نراقی نے، تو انہوں نے اپنی اس کتاب کو اپنے استاد سید مہدی بحر العلوم کو بھجوایا نجف۔ مہدی بحر العلوم اس وقت نجف میں، مہدی بحر العلوم کے پاس کتاب گئی، ذرا ظاہر ہے کہ کوئی انسان کوئی کتاب لکھتا ہے اپنے استاد کے پاس بھجواتا ہے، کسی رسپانس کا انتظار کرتا ہے، کوئی رسپانس ہی نہیں آیا وہاں سے۔ پھر یہ خود نجف گئے ایک دفعہ زیارات کے سفر میں، ملا یہ مہدی نراقی سید مہدی بحر العلوم سے ملنے کے لیے جب نجف گئے تو ملاقات میں بالکل بے رخی کا اظہار کیا مہدی بحر العلوم نے، بس سلام کا جواب دیا اور یہ جا کے حاضرین کے ساتھ بیٹھ کے کوئی خاص التفات نہیں کیا، نہ کتاب کے موضوع پر کوئی بات کی۔ یہ اگلی دفعہ پھر گئے، پھر بھی کوئی التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں دی، یہ کونے میں جا کر بیٹھے رہے، بعد میں اٹھ کر آ گئے۔ تیسری دفعہ گئے، جب چوتھی دفعہ گئے تو اس کے بعد سید مہدی بحر العلوم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور غیر معمولی استقبال کیا، اور کہا کہ آپ کی کتاب انتہائی نفیس اور انتہائی اعلیٰ ہے، بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی کتاب جو آپ نے لکھی اس کے مندرجات پہ آپ خود کتنے عمل کر رہے ہیں۔ ورنہ آدمی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ کو سوچتے ہیں بدگمانی اپنے استاد کے لیے آتی ہے، اس کے دل میں دیکھی میں نے ایک چیز ان کو دی، انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، اپنے علاوہ میں ہو سکتا ہے یہ اپنے کسی کو آگے سمجھتے ہی نہیں ہیں، کسی کے کام کو اپریشیٹ کرنا، تعریف کرنا یہ اس کے اندر شامل ہی نہیں۔ ایسا جو ہے ان کے اخلاص کو چیک کرنے کے لیے اساتذہ کرام اس طرح سے کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے
اخلاص کے ساتھ جب بھی کبھی کوئی موعظہ کیا جائے گا، کوئی نصیحت کی جائے گی، کوئی مجلس پڑھی جائے گی، جیسے کہ آپ میں سے اکثر خواتین نے مجالس پڑھ کے بھی فارغ ہوئی ہیں، جو بھی اخلاص کے ساتھ موعظہ کیا جائے گا وہ دل میں اتر جائے گا۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موعظہ بھی یا جو نصیحت بھی دل سے کی جاتی ہے وہ دل میں جا گھستی ہے، اور جو فقط زبان سے کی جاتی ہے وہ صرف کان کی حد تک رہ جاتی ہے۔ جو بہرحال یہ جو غیر مخلص یا بے عمل قسم کی نصیحت کرنے والے یا بے عمل قسم کی مجالس پڑھنے والی خواتین، ان کی تقاریر میں کوئی خاص اثر ہوتا نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور لوگوں میں کوئی ایسی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آئے گی کہ بھائی فلاں کی مجالس سننے سے دیکھیے فلاں خاتون نے پردہ کرنا شروع کر دیا، فلاں خاتون کی مجالس سننے کی وجہ سے ان کی بات میں اتنی اثر تھی، کتنی خواتین نے مثلا غیبتیں کرنی ترک کر دی۔ اگر آپ کی معاشروں کے اوپر اشرے آپ پڑھی چلی جا رہی ہیں اور آپ کوئی خاص فرق ہوتا معاشرے کے اوپر نظر نہیں آ رہا، کسی کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، تو آپ اپنے خود اخلاص کو چیک کریں، کیونکہ جو فقط زبان سے بات کی جاتی ہے وہ فقط کان کی حد تک رہ جاتی ہے، اور جو خلوص دل کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور عمل پیرا ہوا جاتا ہے وہ دل میں جا گھستی ہے وہ بات۔ تو بہرحال کی جو جتنے بھی بے عمل اور غیر مخلص واعظین، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ بہت ساری روایت میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ ان کی کم ترین سزا یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی یاد کو ان کے دل سے چھین لیتا ہے، اور اپنے ذکر کی شیرینی اور حلاوت کو ان کی زبانوں سے بھی چھین لی جاتی ہے۔ ابھی اگر ذکر کریں گے بھی کوئی موعظہ، کوئی نصیحت، کوئی ارشاد والی بات، لیکن لوگوں کے اوپر سے کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ وہی پیغام ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے اپنی وحی میں ارشاد فرمایا، جو بہار الانوار کی دوسری جلد کے اندر، کہ کم ترین سزا ان بے عمل لوگوں کے لیے یہ ہوگی کہ پروردگار اپنے ذکر کی جو لذت ہے وہ ان کے دل سے چھین لے گا، اور ان کی زبان پر پروردگار عالم کی اگر کبھی تعریف آئے گی تو شیرینی اور حلاوت ان کی زبان سے چھین لی جائے گی، کم ترین سزا۔ اور بہار الانوار ان کی جلد نمبر 78، اس میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، اگر کوئی اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے تو پروردگار اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو اس سے پہلے جانتا بھی نہیں، جو اس سے پہلے وہ جانتا بھی نہیں۔ یعنی اگر آپ نے، جب یہ کہا جاتا ہے، بڑا سونے میں تولے جانے والا جملہ ہے آقا بہجت کا، کہ عرفان یہی ہے کہ جتنا تم علم ہے بس اپنے علم کے مطابق عمل کرو، تو بہرحال پروردگار عالم اس کو وہ علم عطا کرے گا کہ جو اس سے پہلے وہ جانتا بھی نہیں۔ بس پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ آیت اللہ حسین گرجر کی، یہ جب سال کا اختتام ہونے والا ہوتا تھا تو اپنے طالب علموں کو کچھ ہدایات دیتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ دیکھو عوام جو ہیں وہ اپنے عقائد کی دلیلیں نہیں رکھتے، اصل کتنی عوام ہے، آپ کسی سے پوچھیں جا کے عقائد کی دلیلیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ عوام فقط ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، میں اگر باعمل ہوں تو عوام کے عقائد خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ عوام دلیلیں نہیں رکھتے اپنے عقائد کے لیے، یہ آپ کے عمل کو دیکھیں گی، جو واضح و نصیحت کرنے جا رہی ہیں خواتین، جو مجالس پڑھنے جا رہی ہیں خواتین، جو مدرسے میں آنے والی خواتین ہیں، لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر تقویت حاصل کریں گے۔ اور اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ عمل میں کمزور ہیں اور آپ وہ تمام خرابیوں کے اندر مبتلا ہے جس میں عام معاشرہ مبتلا ہے، تو ان کا اعتقاد اپنے مذہب سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، وہ اور زیادہ بے عمل قسم کے لوگ بنتے چلے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کاظم یزدی، آیت اللہ کاظم یزدی وہ ہیں جو آپ نے کتاب سنی ہوگی العروۃ الوثقی، اس کو لکھنے والے آیت اللہ کاظم، یہ فرماتے تھے کہ صاحبان علم ایسے کام نہ کریں کہ مرتد لوگوں کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ مرتد جو ہوتے صاحبان علم ایسے کام نہ کریں کہ مرتد لوگوں کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔
وہ کیسے؟ ان کے طرز عمل کی وجہ سے اور ان کی بے عملی کی وجہ سے اچھے اچھے لوگ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے لوگ. ایک سفر پہ میرے ساتھ ایک مقدس سفر حج پہ ایک صاحب تھے جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے بتایا کہ کراچی سے ایک بہت ہی مشہور ذاکر ہمارے پاس یہاں پر آئے ہیں اور وہ کتنے ہی دن پورا اشرا وہاں پر پڑھ کے گئے, ان کے گھر ٹھہر کے گئے ہیں. کہہ رہے ہیں ان پورے 10 دنوں میں انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, اور جبکہ وہ سوائے قرآن و حدیث کے کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے, اور بڑی اچھی اچھی مجلسیں بھی وہاں پر باز و نصیحت کی بھی کر کے گئے, اور پورے 10 دنوں میں ایک نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علماء یہ بات فرماتے تھے کہ عوام ہمیشہ اپنے جو اس معاشرے کے اندر صاحبان علم رہتے ہیں نا, ان سے عمل میں ایک درجہ کم ہوا کرتے ہیں. ایک دفعہ بہت آپ کی سینئر جو کلاس ہے انہوں نے میں نے یہ بات بتائی, اگر آپ نماز شب کی پابند ہوں گی تو لوگ نماز فجر کو اول وقت میں پڑھیں گے. نماز شب نہیں پڑھیں گے, اول وقت میں نماز فجر پڑھیں گے. اگر آپ اول نماز شب کو ترک کر دیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے کہ نماز فجر کو قضا کر دیں. آپ اگر اول وقت میں فجر پڑھیں گی, لوگ کیونکہ ایک درجہ آپ سے کم ہے, لوگ بالکل آخری وقت میں فجر پڑھیں گے. اگر آپ آخری وقت میں فجر پڑھیں گی تو عوام ایک درجہ آپ سے کم ہے, وہ نماز فجر کو قضا کریں گے. اگر آپ نماز فجر کو اکثر قضا کریں گے لوگ تارک الصلاۃ ہو جائیں گے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ جتنا آپ اپنے عمل کے اندر بہتری لاتی جائیں گی اتنا عوام کے اندر تبدیلی نظر آئے گی. جو ملتا ہے بے عمل قسم کے جو واعظین, ایک دفعہ کسی جگہ زلزلہ آیا, ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے ہائٹی میں جو زلزلہ آیا, وہ تو خیر امریکیوں نے خود وہ زلزلہ لے کر آئے تھے, اور باقاعدہ شاک ویوز کس طرح سے انہوں نے وہاں پر ڈیولپ کی تھی. بہت سے لوگ تو زلزلے خدائی طرف سے نہیں بلکہ وہ فالٹ لائنس میں خود جو ہے شاک ویوز داخل کرتے ہیں, اس کو باقاعدہ ڈائریکشن بھی دیتے ہیں کس جگہ. اور کہا جاتا ہے کہ کافی سالوں پہلے جو ایران کے اندر زلزلہ آیا تھا یہ بھی امریکہ نے ہی پیدا کیا, اور ابھی 2 لاکھ تو ہائٹی کے اندر ہی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں لوگ. اور اس کے بعد کل والا جو زلزلہ آیا اس کے متعلق ابھی تک پتا نہیں چل سکا کہ کیا. تو بہرحال ایک صاحب تھے, کسی جگہ زلزلہ آیا اور بہت زیادہ افلاس اور دھوپ اور سب چیزیں وہاں پر پھیل گئی. انہوں نے جا کے مسجد کے اندر بہت زبردست قسم کی تقریر کی اور کہا کہ یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے لوگوں کی مدد کرنے کا. ان کی بیوی بھی اس مجمع کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, خواتین کے سیکشن. گھر آئی اور اس نے زیادہ تر چیزیں جو ہیں گھر کی صدقہ کر دی. یہ صاحب جب گھر آئے پوچھا لاؤ کھانا لاؤ, اس نے کہا وہ تو سارا میں نے, آپ نے خود ہی تو تقریر میں فرمایا تھا, وہ تو سارا میں نے صدقہ کر دیا. کہہ بدبخت وہ تو دوسرے لوگوں کے لیے میں نے نصیحت بیان کی تھی, تم اپنے گھر کے لیے تھوڑی کی تھی. تو بعض اوقات یہ صورتحال ہو جاتی ہے دیکھیے کہ آپ کو خود پہلے عمل پیرا ہونا پڑے گا ان تمام چیزوں کے اوپر, پھر اس کے بعد بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اگر آپ جھوٹ کو اپنی تقریر کے اندر اس کی مذمت بیان کر رہی ہیں تو پہلے آپ کو جھوٹ کو خود ترک کرنا پڑے گا. اگر آپ گناہوں سے بچنے کی کوئی ترغیب بیان کرنی ہے تو ان گناہوں سے پہلے اپنے آپ کو خود آپ کو بچانا پڑے گا. غیبت سے بچنے کی کوئی آپ بتا رہی ہیں کوئی ترکیب, تو پہلے آپ کو خود اس کے اوپر عامل ہونا پڑے گا, پھر کہیں جا کے اس کے اندر کوئی بہتری آپ کو جو ہے وہ نظر آئی. اور دیکھیے مثلا غیبت عام طور پر دیندار خواتین بھی بہت زیادہ اس مرض کے اندر گرفتار ہوتی ہے. آیت اللہ عراقی کے متعلق یہ بات ملتی ہے. امام خمینی کے بعد انتقال کے بعد زیادہ تر لوگ آیت اللہ عراقی کی تقلید میں گئے تھے. آیت اللہ عراقی کسی بھی محفل کے اندر شریک ہی نہیں ہوتے تھے, جاتے ہی نہیں تھے کسی بھی محفل. وہ کہتے تھے آج کل کوئی محفل ایسی نہیں ہے جہاں غیبت کرنی نہ پڑ جائے یا سننی نہ پڑ جائے. انہوں نے ترقی کر دیا تھا جانا. اس کے علاوہ آیت اللہ بہجت کے متعلق یہ چیز ملتی ہے, وہ بھی زیادہ محافل کے اندر جایا نہیں کرتے تھے, سوائے ایک عین موقع پر آ کر پہنچتے تھے, کوئی بھی مجلس وغیرہ سنی اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. لیکن عام کسی زیادہ لوگوں سے میل جول کس طرح سے نہیں رکھتے تھے اور کسی محفل میں بھی نہیں جایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو غیبت سننا نہ پڑ جائے. تو بہرحال اور
چیز بھی ایک ایسی، اس کے اندر لطف اتنا زیادہ ہے کہ خود آیت اللہ بہجت فرماتے تھے عذرائے مذاق کہ اگر مجھے کسی ایک گناہ کو کرنے کا اختیار مل جائے تمام گناہوں میں سے تو میں غیبت کا انتخاب کروں. بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر غیبت کرنے میں. تو بہرحال چاہے آدمی دیندار ہو کچھ ہو، علماء کہتے ہیں واحد وہ جگہ کہ جہاں پہ ہمیں اجازت ملتی ہے، جیسے آپ کو پہلے غیبت کی کلاس ہوتی اس میں بتایا تھا کہ علم الرجال کے اندر خوب غیبتیں کر کے اپنے دل کے ارمان جو پورے کرتے ہیں. تو بہرحال اور آیت اللہ حجت یہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر علماء کی غیبت کرنا، مراجع کی غیبت کرنا، نائبین امام کی اس طرح سے غیبت کرنا، یہ دراصل خود امام زمانہ کی غیبت کرنے کے برابر ہے. اور یہ عمل خدا کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور ایک ایسا عذاب نازل ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ آپ پھر ان کی زندگیوں میں اس چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ کر سکیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.